پہلے ہماری تنظیمیں ہوتی تھیں، جوانوں کی تربیت ہوتی تھی، ابھی انڈیویجول ہر بندہ محنت کر رہا ہے۔ یہ ربط، یہ نیٹ ورک ہونا چاہیے کہ ہم نے جوانوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ کسی نے کہا مولانا 9 دن مجلس میں آتے ہیں وجود میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر 9 دن کے بعد کیا کرو گے؟ 10 محرم کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد تو کوئی مجلس نہیں ہے، کچھ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے، کچھ جاب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ تو مجلس سنی، 1.25 گھنٹہ تو مجلس سنی، لیکن سوال یہ ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ روٹین کو جاری رکھنا ہے نا۔ اب کہیں گے مولانا کوئی مجلس ہے ہی نہیں تو ہم کیا سنیں؟ تو آج ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگلے سال تک عمل کریے گا۔ اگر وجود میں تبدیلی نہ آئے تو جو کہنا ہو مجھے آپ کہہ دیجیے گا۔ آسان ہے، مولانا کیا کریں؟ چلو 1 گھنٹہ مجلس ہی سننی نا، عاشورہ کے بعد آدھا گھنٹہ مطالعہ کرو، آدھا گھنٹہ مطالعہ کرو۔ اب پھر کہیں گے مولانا کیا پڑھیں؟ بہترین کتاب ہے قرآن، بہترین کتاب، لیکن عربی نہیں۔ قرآن کس طرح؟ جیسے مرحوم شیخ محسن نجفی صاحب کی تفسیر آ چکی ہے اردو میں بازار میں، ملتی آپ کو، یا تفسیر نور پڑھیں کراتی کی، اگر اردو میں ترجمہ ہو گیا۔ بہترین کتاب قرآن۔ بعض ہمارے مومنین سیدھا نہج البلاغہ اٹھاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، ثقیل ہے۔ کوئی دعا کی اٹھا لی، بور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اگر مطالعہ بھی ہدف مند نہیں ہوگا تو مطالعے میں مزہ نہیں آئے گا۔ آج یہ کتاب اٹھائی، کل یہ کتاب اٹھائی، اس مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہدف مند مطالعہ نہیں کرو گے۔ تو یہ آپ ٹھان لیں، کیونکہ ایک مومن نے آسٹریلیا مجھے بتایا مولانا ہم نے آپ کی بات پہ عمل کیا، کہتے ابھی مجھے 3 مہینے ہوئے، کہتے مولانا میں اتنا ڈیپ ڈپریشن کے اندر تھا، لیکن جب سے میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی ہے اللہ نے عجیب فرح مجھے عطا کی ہے، ایسے خوش ہوں دنیا اب مجھے نظر نہیں آتی، صرف میرا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ پروردگار عالم کے ساتھ ہے۔ آپ ایک تفسیر اٹھائیں، بس آغائے محسن نجفی صاحب کی تفسیر اٹھا لیں، ڈیلی ½ این آور، صرف آدھا گھنٹہ پڑھیں، صرف آدھا گھنٹہ۔ کوئی خاتون ہے پڑھنا نہیں آتا، بیٹے کو کہے بیٹا آدھا گھنٹہ میرے لیے پڑھ لو۔ اب تو اگر صاحبان حیثیت ہیں تو آپ تفسیر کو وائس بک بنا دیں۔ کوئی بیچارہ اندھا ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی بڈھا ہے، آپ اس کو وائس بک بنائیں، اور آٹومیٹکلی ابھی وائس بک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد آپ اس کو وائس بک بھی بنا سکتے ہو۔ وائس بک بنا کے کوئی گاڑی میں سنتا ہوا جائے، کاغذ اٹھائیے، قلم اٹھائیے، آدھا گھنٹہ پڑھیے، پھر اس کے نوٹ بنائیے، پھر دیکھیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں فقہ بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، جس میں فضائل اہل بیت بھی ہیں، جس میں انبیاء گزشتہ کے قصے بھی ہیں، جس میں مسلمانوں کے کارنامے بھی ہیں، جس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا قرآن میں۔ اور آج کی سیاست، آج کے زمانے کے حالات حاضرہ بھی آپ کو قرآن میں کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے۔ صرف اس فارمولے پہ آج عہد کریں امام زمانہ سے کہ مولا میں اس عاشورہ کے بعد آدھا گھنٹہ تفسیر قرآن پڑھوں گا۔ کتنے کی تفسیر کی کتاب ملے گی؟ 1500، 2000، 5000 خرچ کر لیں قرآن مجید کو خریدنے میں اور اس قرآن مجید کو پڑھنے میں۔ واللہ 1 سال آپ پڑھیے، ایک مسجد کے مولوی سے کیا 100 مولویوں سے زیادہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ علم آ جائے گا، اور آپ خود حقیقت کو پہچان بھی سکو گے اور صاحب بصیرت بھی بن جاؤ گے، اور کبھی بھی حقیقت کے راستے پہ چلنے میں کبھی جھجکو گے نہیں۔ اتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔